بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IKTV۔ ناظرین، امریکی صدر جوزف بائیڈن نے اپنے بیان میں کہا کہ وائٹ ہاؤس میں روزویلٹ ٹریٹی روم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اکتوبر 2001 میں صدر جارج ڈبلیو بش نے ہماری قوم کو مطلع کیا تھا کہ امریکہ کی فوج نے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ اس کا آغاز ہمارے ملک پر دہشت گردوں کے حملے سے چند ہفتوں بعد ہوا۔ ان حملوں میں 2977 معصوم جانیں گئی، جو کہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ 2001 میں ہم القاعدہ کا خاتمہ کرنے اور افغانستان میں منصوبہ بندی کے نتیجے میں مستقبل میں امریکہ کے خلاف ہونے والے حملوں کو روکنے کے لیے افغانستان گئے۔ ہمارا مقصد واضح تھا، یہ مقصد جائز تھا۔ ہمارے نیٹو اتحادی اور شراکت دار بھی ہمارے ساتھ تھے۔ میں نے کانگریس کے ارکان کی غالب اکثریت کے ساتھ اس فوجی کارروائی کی حمایت کی۔ 7 سال سے زیادہ عرصے کے بعد 2008 میں جب صدر اوباما دور میں اپنے عہدوں کا حلف اٹھانے والے تھے تو صدر اوباما نے مجھے افغانستان جانے اور وہاں کی جنگ کی صورتحال کے بارے میں رپورٹ لانے کو کہا۔ میں نے افغانستان میں کنڈر وادی کا سفر کیا، جو پاکستان کی سرحد کے ساتھ ایک ناہموار پہاڑی علاقہ ہے۔ میں نے اس دورے میں جو کچھ دیکھا اسے میرا یقین مزید پختہ ہو گیا کہ صرف افغانوں کو ہی اپنا ملک چلانے کا حق ہے اور یہ انہی کی ذمہ داری ہے۔ مزید یہ کہ افغانستان میں امریکی فوج کی مزید تعداد میں اور لامحدود عرصہ تک موجودگی سے ایک پائیدار افغان حکومت کے قیام یا اسے برقرار رکھنے میں مدد نہیں مل سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں ہماری موجودگی کا مقصد وہی ہونا چاہیے جسے لے کر ہم پہلی مرتبہ وہاں گئے تھے، یعنی یہ یقینی بنانا کہ افغانستان دوبارہ ہمارے ملک پر حملے کے لیے ٹھکانے کے طور پر استعمال نہیں ہوگا۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ ہم نے یہ مقصد حاصل کیا اور میں نے کہا کہ اگر ضرورت ہوئی تو ہم اسامہ بن لادن کا جہنم کے دروازے تک پیچھا کریں گے۔ ہم نے یہی کچھ کیا اور اسے جا لیا۔ ہمیں صدر اوباما کے اس وعدے کو عملی جامہ پہنانے میں قریباً 10 سال لگے۔ یہی کچھ ہوا، اسامہ بن لادن ختم ہو گیا۔ یہ 10 سال پہلے کی بات ہے، اس پر غور کیجئے۔ 10 سال پہلے ہم نے بن لادن کو اس کے انجام تک پہنچایا اور تب سے افغانستان میں ہماری عسکری موجودگی کو 1/3 ہو گئی ہے۔ اس وقت سے افغانستان میں موجود رہنے کی ہماری وجوہات غیر واضح ہوتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ ہم دہشت گردی کے جس خطرے سے لڑنے کے لیے وہاں گئے تھے وہ اب پہلے سے زیادہ پھیل گیا ہے۔ گزشتہ 20 برس میں یہ خطرہ پہلے سے بڑھ چکا ہے اور دنیا بھر میں پھیل گیا ہے۔ صومالیہ میں الشباب، جزیرہ نما عرب میں القاعدہ اور شام میں النصرہ، شام اور عراق میں خلافت قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور افریقہ اور ایشیا کے بہت سے ممالک میں اپنی ذیلی شاخیں قائم کر رہی ہے۔ اب بہت سی جگہوں پر دہشت گردوں کے خطرے کے ہوتے ہوئے میرے اور ہمارے رہنماؤں کے لیے سالانہ اربوں ڈالر خرچ کر کے ہزاروں فوجیوں کو صرف ایک ملک میں جمع رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ہم اپنے فوجی دستوں کی واپسی کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے کی امید اور مختلف نتیجہ حاصل کرنے کی توقع میں افغانستان میں اپنی عسکری موجودگی کو توسیع اور وسعت دینے کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتے۔ اب میں چوتھا امریکی صدر ہوں جس کی حکمرانی میں امریکی فوجی دستے افغانستان میں موجود ہیں۔ ان میں 2 صدور ریپبلکن اور 2 ڈیموکریٹ ہیں۔ میں یہ مزاری سے 5ویں صدر کو منتقل کروں گا۔ اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں، عسکری حکام اور انٹیلیجنس اہلکاروں، سفارتکاروں اور ترقیاتی ماہرین، کانگریس اور نائب صدر نیز افغان صدر غنی اور دنیا بھر میں بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ مشاورت کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ امریکہ کی طویل ترین جنگ کو ختم کرنے کا وقت ہے۔ یہ امریکی فوجیوں کو وطن واپس لانے کا وقت ہے۔ جب میں نے عہد سنبھالا تو مجھے امریکی حکومت اور طالبان کے مابین باضابطہ بات چیت کے نتیجے میں طے پائے جانے والا ایک سفارتی معاہدہ ورثے میں ملا۔ اس معاہدے کی روح سے تمام امریکی افواج کو 1 مئی 2021 تک افغانستان سے واپس جانا تھا۔ اس تاریخ تک میری حلف برداری کو محض 3 مہینے کا عرصہ بنتا ہے۔ ہماری انتظامیہ کو جو عہد ورثے میں ملا، شاید میں خود اسے ایسے معاہدے کے لیے بات چیت نہ کرتا، مگر یہ امریکی حکومت کا کیا ہوا معاہدہ ہے اور اس کی اہمیت ہے۔ لہٰذا اس معاہدے اور اپنے قومی مفادات کی پاسداری کرتے ہوئے
امریکہ اس سال 1 مئی کو اپنے افغانستان سے اپنے آخری فوجیوں کی واپسی کا عمل شروع کرے گا۔ ہم جلدی بازی میں انخلا نہیں کریں گے۔ ہم ذمہ دارانہ طریقے سے سوچ سمجھ کر اور محفوظ انداز میں یہ کام کریں گے۔ ہم یہ کام اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ کریں گے، جن کی افغانستان میں موجود فورسز کی تعداد اب ہم سے زیادہ ہے۔ طالبان کو علم ہونا چاہیے کہ اگر واپسی کے دوران انہوں نے ہم پر حملہ کیا تو ہم تمام دستیاب ذرائع سے کام لیتے ہوئے اپنا اور اپنے شراکت داروں کا تحفظ کریں گے۔ ہمارے اتحادی اور شراکت دار قریباً 20 سال سے افغانستان میں ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہم اپنے مشترکہ مقصد میں ان کی جانب سے ادا کیے گئے کردار اور قربانیوں پر ان کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ ہمارا طویل عرصے سے یہی منصوبہ رہا ہے کہ اکٹھے افغانستان جائیں گے اور اکٹھے واپسی اختیار کریں گے۔ امریکی فوجی دستے اور ہمارے نیٹو اتحادیوں اور افغانستان میں کارروائی کرنے والے شراکت داروں کی تعینات کردہ افواج 11 ستمبر کے حملے کی 20ویں برسی سے پہلے افغانستان سے واپس چلی جائیں گی، مگر ہم دہشت گردی کے خطرے سے توجہ نہیں ہٹائیں گے۔ ہم 20 سال پہلے ایک خوفناک حملے کے نتیجے میں افغانستان گئے تھے۔ یہ 2021 میں بھی ہمارے وہاں موجود رہنے کا جواز نہیں بن سکتا۔ ہمیں طالبان کے ساتھ دوبارہ جنگ کے بجائے خود کو درپیش مسائل پر توجہ دینا ہے۔ ہمیں دہشت گردی کے ان نیٹ ورکس اور کارروائیوں کا پتہ چلانا اور ان کا خاتمہ کرنا ہے جو 9/11 کے بعد افغانستان سے کہیں پرے پھیل چکی ہیں۔ ہمیں اس وبا کو شکست دینا اور آئندہ ایسی کسی وبا سے بچاؤ کی تیاری کے لیے عالمی نظام صحت کو مضبوط بنانا ہے، کیونکہ مستقبل میں کوئی اور وبا بھی آ سکتی ہے۔ افغانستان میں طویل عرصہ تک قیام کے حق میں سب سے بڑی دلیل کا تذکرہ ہو جائے جس سے مجھ سے پہلے آنے والے 3 صدور کو واسطہ پڑا، وہ دلیل یہ ہے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ ہم ہمیشہ کے لیے افغانستان میں رہیں، مگر یہ وہاں سے نکلنے کا مناسب موقع نہیں ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ یہ امریکہ کی طویل ترین جنگ کے خاتمے کا وقت ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ اگرچہ امریکہ اس کے بعد بھی افغانستان کی مدد کرتا رہے گا، لیکن یہ عسکری امداد نہیں ہوگی۔ صدر بائیڈن جو اس جنگ کی سربراہی کرنے والے 4تھے امریکی صدر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان میں اپنی افواج بھیجنے یا ان کی تعداد میں اضافہ کر کے انخلا کے لیے ماحول سازگار ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے افغان سیکیورٹی فورسز کے 3 لاکھ اہلکاروں کی خصوصی طور پر تعریف کی اور کہا کہ وہ اب بھی اپنی جانوں پر کھیل کر ملک کا دفاع کرنے میں مصروف ہیں۔ انہوں نے 11 ستمبر 2001 کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے اس حملے میں ہلاک ہونے والے امریکیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ امریکہ کو اس خطے کی اس حملے کی وجہ سے افغانستان کے خلاف محاذ کھولنا پڑا، تاہم 20 برس کے بعد وہیں موجود رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت افغانستان میں لڑنے والے کئی فوجی ایسے بھی ہیں جو 2001 میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور اس جنگ کو نسل در نسل جاری رہنے والا عمل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ طالبان کے زیر کنٹرول آج کا افغانستان اس تباہال ملک سے بہت مختلف ہے جس پر 2001 میں 9/11 حملوں کے بعد امریکہ کی زیر قیادت افواج نے حملہ کیا تھا۔ انخلا کا فیصلہ حتمی ہے، لیکن اس سے ملک میں جو گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران کسی نہ کسی صورت میں ایک آزادانہ معاشرے میں ڈھل رہا تھا، امن یا تشدد بڑھنے کے رجحان میں تیزی آ سکتی ہے۔ اینٹونی بلنکن نے امریکی نشریاتی ادارے ABC کے ایک پروگرام میں کہا کہ دہشت گردی کا خطرہ کسی اور جگہ منتقل ہو چکا ہے اور ہمارے ایجنڈے میں چین کے ساتھ تعلقات سمیت ماحولیاتی تبدیلی سے لے کر کووڈ-19 سے نمٹنے سمیت دیگر بہت اہم چیزیں ہیں۔ اینٹونی بلنکن نے گزشتہ ہفتے کابل میں افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ ساتھ سینئر امریکی عہدیداروں سے بھی ملاقات کی اور انہیں بائیڈن کے اس اعلان پر بریفنگ دی کہ وہ ہمیشہ کی جنگ کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔